بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں، اس موقع پر میں آپ کے سامنے ہمارے ملک کی صورتحال پر گفتگو کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ غربت کی کیا حالت ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، امرتا سین جو نوبل یافتہ بڑے یہ ہیں معاشی ماہر ہیں، اس نے اسناب کی رپورٹ تیار کی ہے۔ اس میں کیا بتائی ہے کہ ویسٹ بنگال کی کیا صورتحال ہے، مسلمان کس خستہ حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ابھی کرسٹوفر جعفر لٹ، جو فرانس کا ایک بہت بڑا دانشور بھی ہے اور سوشل سائنٹسٹ بھی ہے، اس نے بتایا کہ ہندوستان کے جو 31% لوگ جو ہے نوجوان، جو 18 سے 24 سال کے ہیں، وہ ان ایمپلائڈ بھی ہیں، ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں۔ یہ بہت ہی صورتحال جو ہے خراب ہے ہندوستان کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جھوگی جھوپڑیوں میں کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ 30% لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن گزارتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے مسلمان، میں اور آپ جو ہے کبھی جھوگی جھوپڑیوں کو نہیں دیکھتے، ورنہ ہمارے جو اکابرین تھے خلفائے راشدین میں حضرت عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے حالانکہ وہ پورے دنیا کے جو ہے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، لیکن رات کی تنہائیوں میں وہ جاتے تھے، صحرا میں جاتے تھے، شہر سے باہر نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کون غریب ہے، کون جو ہے کسب و پرسی کی زندگی میں گزارتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ اس کے بچے رو رہے ہیں، اس کے پاس لگن میں پانی ہے لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اپنے کاندھے پر جو ہے وہ اناج لے کے آتے ہیں اور اس عورت کے پاس دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال اور اپنا گرم گرم کھانا کھلا۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے زرد ذیل میں ہے اور پریگننسی کے ایڈوانس اسٹیج میں ہے، اور وہ عورت جو ہے بہت زیادہ کرا رہی ہے، اور جب وہ معلوم ہوا کہ اس کا شوہر باہر کھڑا ہوا کسی مدد کے انتظار میں ہے، تو اپنی بیوی کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بہن جو ہے زرد ذیل میں مبتلا ہے، اس کی تلاش کرو۔ جب وہ عورت جو ہے ان کی بیوی حضرت عمر کی بیوی کہتے ہیں کہ امیر المومنین، وہ تمہارے دوست کے میں ایک بچہ پیدا ہو گیا، تو آتے ہیں تو اس شخص کو معلوم ہو گیا، جو شخص اس سے یہ پوچھ رہا تھا، اس کی خیریت پوچھ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ ہم اس غربت کے خاتمے کے لیے ہم کام کریں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ اوشنس آف پاورٹی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آئیلینڈس آف پراسپریٹی ہے، اور سمندر ہیں غربت کے، اور پھر جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں خوشحالی کے۔ اس خوشحالی کے ان جزیروں سے نکال کے جو ہے غربت کی اس سمندر کو اس طریقے سے یہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دولت کا جو ارتکاز ہوا ہے، دولت کو جو پھیلنا چاہیے، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت کو جو گردش کرنی چاہیے، اس گردش کو پیدا کرنے میں زکوٰۃ کا بڑا اہم یہ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے تعلق سے ہم بات کریں۔ اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، بارے تعالیٰ مجھے کفر سے بھی اور غربت سے بھی بچا۔ ایک صحابی نے پوچھا ویعدلان یا رسول اللہ، کیا کفر اور غربت میں کوئی فرق ہے، کوئی تال میل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ویعدلان، جہاں غربت ہوگی وہاں جو ہے آپ جو ہے کفر کی طرف جائیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو ہے جہاں فقر ہوگا، فاقہ ہوگا، وہاں جو غربت ہوگی وہاں کفر کی طرف بھی لوگ چلے جائیں گے اپنے پیٹ کو بچانے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر غربت ہوگی تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کفر کی طرف بھی جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے چند سالوں پہلے آگرہ کے قریب ایک وید نگر کا ایک واقعہ پیش آیا، گھر واپسی کا واقعہ۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ بنگال سے اور آسام سے آ رہے رک پکر سے، وہ جو ردی سے نکالتے تھے اس میں سے چیزیں نکال کے جب بھیجتے تھے، وہ آسام سے آئے اور آگرہ میں آئیں گے تو جو ہے فرقہ پرستوں نے ان سے کہا یہ زندگی کیوں گزارتے ہو؟ آپ جو ہے اپنی مذہب کو تبدیل کر لو اور پھر آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں غربت کی وجہ سے ہم جو ہے اس میں تبدیل مذہب بھی کرتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس میں کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا غربت کا خاتمہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو اکنامک یہ ہے، اور دوسرا جو ہے کاز ہوتا ہے سوشل کاز ہوتا ہے، غذا کے لیے، لباس کے لیے، کپڑے کے لیے اور ہاؤسنگ کے لیے، اور دوسری طرف معلومات کی کمی، تعلیم اور صحت و صفائی، یہ سوشل کازز ہوتے ہیں، اکنامکس فیکٹر بھی اور یہ اس کے فیکٹر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے جو ہے ہمیں اونچا اٹھنا ہے، اور اس میں جو ہے زکوٰۃ کا کردار کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔